کرنی ہے. لوگ تو اکثر کہتے ہیں کہ کوئی ایک مہینہ رکھ لیتے، مہینہ نہیں، ایک تاریخ رکھنی ہے. اس تاریخ سے پہلے اس کے پاس اگلے دن بھی اگر 10 لاکھ روپیہ آتے تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے. لیکن اور اتفاق سے کسی کے پاس 50 لاکھ روپے تھے اور اس کو زکوٰۃ دینے کی تاریخ تھی مثلاً 17 رمضان، اور آج عجیب ہے 17 رمضان. نہیں سمجھے بھائی؟ بدر کا میدان کب پیش آیا؟ 17 رمضان کو. اور دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا. یہ عجیب جوڑ ہو گیا ہے. آج 17 رمضان ہے اور جمعے کا دن ہے، اور یہی وہ دن ہے جس میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے بدر کے میدان میں گئے. 313 کو اللہ نے 1000 کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائی. تو کسی نے طے کیا کہ 17 تاریخ ہے میری مثلا زکوٰۃ دینے کی. اگر 16 تاریخ کو اس کے پاس تھے 50 لاکھ روپے، لیکن 17 کی صبح ہوتے ہوتے اس کو کوئی اچانک دینے پڑ گئے اور اس نے اس میں سے مان لیتے ہیں کہ 20 لاکھ روپے کسی کو دے دیے، تو اس کا مطلب کہ آپ 50 کی زکوٰۃ نہیں دینی، آپ 30 کی زکوٰۃ دینی ہے. ایک دن پہلے آ گئے تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے، اور ایک دن پہلے کہیں دینے پڑ گئے تو جو چلے گئے اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے. بڑے تفصیلی مسائل ہیں. اس سے زیادہ اہم مسئلہ اور ہے، وہ کہ جس کا ہماری طرف دھیان ہی نہیں ہے، وہ ہے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ آپ یہ مال بانٹ رہے ہیں کیسا ہے؟ فرمایا زکوٰۃ کا ہے. عرض کیا تو مجھے کیوں محروم کیا گیا، میں نے کون سا جرم کیا؟ فرمایا تمہیں معلوم ہے زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ اس نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم. فرمایا زکوٰۃ ان کو ملتی ہے، انما الصدقات للفقراء. اس موقع پر آپ نے ایک بات فرمائی، فرمایا زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ اللہ نے یہ اختیار مجھے بھی نہیں دیا ہے، یہ براہ راست اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اتار دیا کہ ان کو زکوٰۃ دینی ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں دینی ہے. کس کو دینی ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم. آگے تک پوری آیت پڑھیے گا. 8 قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلے غریب کو دے سکتے ہیں، جو فقیر کو. کیسا فقیر کہ غریب ہے مگر گھر میں کچھ گزارا چل رہا ہے، تاہم اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور ایک روایت کے مطابق کہ تقریباً 6000 روپے بھی اس کے پاس نہیں ہے آج کل کے حساب سے. میں نے حساب لگایا، لیکن جمہور کا فتویٰ اس پر ہے کہ اتنا پیسہ نہیں کہ وہ زکوٰۃ دے، تو یہ بھی فقیر ہے. اور دوسرے نمبر پر مسکین ہے، جس کے پاس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دو. اور کس کو دو؟ مسافر کو زکوٰۃ دو فی سبیل اللہ. جو لوگ اللہ کے دین میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے لگ گئے ہیں ان کو زکوٰۃ دو. اور کس کو دے دو زکوٰۃ؟ بشرطے کہ وہ فقیر بھی ہوں. اور فی سبیل اللہ کا اصل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مصرف تھا، وہ لوگ تھا جو دین کے لیے جان کی قربانیاں دینے کے لیے نکل گئے تھے. ان کے لیے تھا کہ ان کو زکوٰۃ دو. مسافر کو زکوٰۃ دو، بیواؤں کو زکوٰۃ دو، محتاجوں کو زکوٰۃ دو. اور بیچ میں کہا کہ گورنمنٹ کو، چونکہ زکوٰۃ اصل اس کا طریقہ یہ ہے کہ حکومت اسلامی جمع کرے اور پھر ضرورت مندوں کو پہنچائیں. تو جو لوگ جمع کریں گے ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنے گا، تو اس ڈپارٹمنٹ کی زکوٰۃ میں سے تنخواہ مقرر کرو، ان کو اس میں سے دو. اور کس کو؟ والعاملین علیہا. اور کس کو دے سکتے ہیں؟ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی غیر مسلم کی شر سے بچنے کے لیے، المؤلفۃ قلوبہم، ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ دینی پڑے مجبوراً، تو کہا دے سکتے ہیں. یا حکمت ہو اس کے اندر کہ اس کو دینے میں کوئی دینی فائدہ ہے تو فرمایا دے سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں غیر مسلموں کو منع کر دیا. فرمایا آپ تمہارے دل نرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دین واضح طور پر سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ سچا دین ہے. اس کو قبول کرنا ہے تو قبول کرو، نہیں کرنا ہے تو بھاڑ میں جو جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب بھی اگر کہیں پر ایسی ضرورت محسوس ہو، کسی کے رشتہ دار غیر ایمان والے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے ان کے دل نرم ہوں گے، ان کو لگے گا کہ ایمان والوں کے درمیان کتنے ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دو. دے کس کو نہیں سکتے؟ رشتہ دار کو نہیں دے سکتے. مگر کون سا رشتہ دار؟ سیدھا اپنے والد کو نہیں دے سکتے، والدہ کو نہیں دے سکتے، دادا دادی، نانا نانی، پڑنانا پڑنانی، پڑدادا پڑدادی. اسی طریقے سے باپ آگے اپنے بیٹے کو نہیں، بیٹی کو نہیں دے سکتا ہے، نواسے کو نہیں دے سکتا ہے. کیوں؟
یہ تو اس کے اپنی ذمہ داری ہے، ان کو دینا ہی دینا ہے۔ البتہ دائیں بائیں میں بھائی الگ رہتا ہے، بھتیجا الگ رہتا ہے، چچا الگ رہتا ہے، کوئی دور پار رہتا ہے، الگ رشتہ دار ہے، دور کا رشتہ دار ہے، اس کو دے سکتے۔ اور وہ ادارے جو باقاعدہ دین کا کوئی نظام چلا رہے ہیں، دین کے زندہ رکھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان اداروں کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، بلکہ ان مستحقین کو زکوٰۃ دی جاتی ہے جو ادارے کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی مسائل ہیں۔ اگر کسی ادارے میں یہ مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہر ایک کو نہیں دے سکتے، اور ادارے والے اس کی تعمیر میں نہیں، اس کی تنخواہوں میں نہیں، باقاعدہ اسی طبقے کو زکوٰۃ دیں گے جو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے دور پار سے، اور انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے تاکہ علم زندہ رہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، اگر یہ نظام نہ ہوتا تو آج امام کہاں سے ملتے آپ کو، بیان کرنے والے کہاں سے ملتے؟ جن ملکوں میں یہ نظام نہیں ہے ان سے پوچھو کیا حال ہوا ہے۔ سرکاری مولوی ہوتے ہیں تو سرکار کی طرف سے ایک آرڈر آتا ہے، پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں، اس کا نام ہے امامت، بس انہوں نے حکومت کا آرڈر سنایا، وہ صحیح ہے غلط ہے کیسا ہے بس سنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدارس نہیں ہیں، آزاد ادارے نہیں ہیں، تو وہیں سے پڑھ کر کے آئے تو وہی پڑھ کر آئے جو ان کو پڑھایا گیا، اور جو حکومت چاہتی تھی کہ یہ پڑھیں اور ہمارے سامنے سجدہ ریز رہیں۔ ان اداروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بر صغیر سے اتنا بڑا کام لیا۔ عرب کہتے ہیں کہ قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہو گئی، ایسے محدث پیدا ہو گئے، ایسے مفسر پیدا ہو گئے، مگر ان اداروں کو بھی زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے تحقیق کرنی ہے کہ کس ادارے کو میں زکوٰۃ دوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کس کو نہیں دے سکتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو نہیں دے سکتے، جو اپنے آپ کو سید کہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو ادا نہیں ہوگی، اور جو اپنے آپ کو علوی کہیں، اور جو اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو عقیلی کہتے ہیں، جو حارثی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں صرف حضرت فاطمہ کی اولاد نہیں ہے بلکہ آپ کے دوسرے بھی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اگر دیں گے تو ادا ہوگی، کہاں ادا ہوگی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کی کھجور میں سے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال دی، آپ نے انگلی ڈال کر کے کہہ کیا، فرمایا سے کرو باہر نکالو، باہر نکالو، اور فرمایا اوصاف الناس، یہ لوگوں کی میل کچیل ہے، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ میرے بھائیو، یہ موٹے موٹے میں نے چند باتیں عرض کی ہیں۔ جہاں تک مدارس کی بات ہے، مدارس کا ایک نظام ہے، لیکن ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں کسی بیچارے کو، ان کی باقاعدہ ایک تصدیق شائع ہوتی ہے، ذمہ دار لوگ بتاتے ہیں بھئی کون سا مدرسہ ہے ایسا کہ جہاں زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ ہمارے شہر میں اس کی اجازت صرف مفتی عنایت اللہ صاحب کو ہے، جامع مسجد والوں کو، وہ اس کی تصدیق جاری کرتے ہیں۔ اب بعض مدرسے والے زبردستی میرے پیچھے پڑتے ہیں، اس کے پیچھے پڑتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ 10 روپے دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ 50 تصدیقیں لاؤ۔ بھائی ہمارے شہر میں صرف مفتی صاحب کی تصدیق کافی ہے، باقی ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود تحقیق کریں گے اس ادارے میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے کہ نہیں لگ سکتی ہے، یہ مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، اور جس کے پاس مفتی صاحب کی تصدیق ہے اس کا مطلب یہ ادارہ ہے زکوٰۃ کے لائق، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دیکھیں آپ کہ کون سا زیادہ مستحق ہے، کہاں پہنچانے میں زیادہ ثواب ہے، یا یہ ہے کہ آپ کے قریب میں کوئی ادارہ ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری آپ کے اوپر اسی کی ہے۔ اگر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی خیرات کرتا ہے آدمی تو آدمی کو لگتا ہے کہ باہر کے لوگوں کو دوں گا تو ثواب ملے گا، رشتہ داروں کو دوں گا تو کیا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا دوہرا ثواب، ایک تو رشتہ داری کو پالنے کا ثواب اور دوسرے غریب کی غربت کو دور کرنے کا ثواب، ڈبل ثواب ملے گا۔ مگر یہ ماں باپ اور اولاد کی بات نہیں، دور پار کے جو رشتہ دار ہیں دائیں بائیں کے، چچیرے بھائی یا اس طریقے سے دور خالہ زاد بھائی، خالہ زاد بہنیں، ان کو خیرات کرنے کے لیے اس موقع پر آپ نے فرمایا زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ادارے آپ کے آس پڑوس میں ہیں، آپ کے محلے میں ہیں، آپ کے شہر میں ہیں، وہ تو سمجھو آپ کی ذمہ داری میں ہیں، تو آپ کو حساب لگانا ہے پہلی رمضان ہی کہ میری کتنی زکوٰۃ ہے اور میں کس ادارے کو کتنی دے سکتا ہوں۔ اور جو دینے والے ہیں وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بشرطے کہ آدمی دینے کا ارادہ کرے اور دیتا ہو اور دینا چاہتا ہو، اور اگر قیامت کے دن ہی حساب دینا ہے تو وہیں دے۔ میں نے آیت آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، وہاں تک میں پہنچ ہی نہیں سکا، ایک حدیث اور ایک آیت، اس کا ترجمہ سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ آیت سنائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم
اے ایمان والو اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا، تمہارے باپ کا نہیں ہے، کسی کے پاس اس کے باپ کا مال نہیں، اللہ نے دیا ہے، خرچ کرو۔ کب؟ من قبل ان یاتی یوم، اس دن سے پہلے کہ وہ دن نہ آ جائے کہیں، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس میں نہ سفارش کام آئے گی، نہ وہاں پر کوئی بزنس ہوگی، وہاں نہ کوئی دوستی کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر بڑے ہی ظالم ہیں۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والا ایمان سے گیا وہ تو ظالم ہے، والکافرون هم الظالمون۔ اور ایک روایت میں نے آپ کو پڑھی تھی وہ عام صدقے کے لیے، آج پوری دنیا سہمی ہوئی اور ڈری ہوئی ہے، اور میں اور آپ بھی بڑے سہم اور ڈر گئے ہیں، اور بات ہی ایسی ہے ڈرنے کی بات ہے، یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کرو، لیکن تجربہ یہ ہو رہا ہے کہ جو جتنا احتیاط کر رہا ہے نمبر جلدی اسی کا لگ رہا ہے۔ چکر کیا ہے؟ وہ احتیاطی تدابیر کرنی ہے، میں نے کل بھی کہا اس لیے کرنی ہے کہ ہم دین فطرت رکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا کہ ہمیں بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے، جس کو اللہ بیمار کرے گا وہی ہوگا، لاکھ لوگوں سے ملنے نہیں بیمار ہوگا، اور جس کو اللہ بیمار کرنا چاہے کتنی بھی تدبیریں کرے وہ بیمار ہو کر رہے گا، اور جس کو اللہ نے مارنا ہے اسی بیماری میں وہ مرے گا، وہ تدبیریں کرنے سے بچے گا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 1 سال سے گیٹ نہیں کھولا لیکن پھر بھی نمبر آ گیا ہوگا، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کھولا ہی رکھا تو نہیں نمبر آیا، وہ تو اللہ جانتا ہے یہ سب کچھ۔ ایک تدبیر آج میں بتاتا ہوں اور میں یہ خاک بتاؤں گا، میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب مصیبتیں آئیں اور پریشانیاں زور کر دیں اور بڑی بڑی پریشانیاں آ جائیں تو سمجھو پریشانیاں آ کیوں نہیں ہیں، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا غصہ جوش میں آ گیا ہے، اس کو ٹھنڈا کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور میں نے اتنا تجربہ کیا، بعض لوگ ایسے بیمار کے بس جا رہے تھے سیدھا آپریشن کے لیے، صدقہ کر کے گئے، ایسی مثالیں ہیں کہ پروردگار نے راستے بھی ٹھیک کر دیا۔ ہاسپٹل پہنچے تو لوگ ڈاکٹر نے کہا کہ بیوقوف نے آپ کو کہا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا، آپ کو تو اٹیک ہوا ہی نہیں ہے، آپ کو یہ تکلیف نہیں، ایسے ہی کیسے ہو گیا تھا، صدقہ دو۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیماروں کا علاج صدقوں سے کرو، ڈاکٹر کو بھی دوائی دو، بھائی اس نے ڈگری حاصل کی ہے، پڑھ کے آیا بیچارہ، تھوڑی بہت دوائی لیا اس سے، چونکہ حضور نے بھی دوائی کھائی ہے، سنت ہے، مگر دوائی پر بھروسہ نہ کرو، صدقے پر بھروسہ کرو، اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، اللہ ضرور حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب فرمانے لتطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور اس سے آگے کی زبردست بات وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے آدمی کو بچاتا ہے۔ اب اس سے کیا بری موت ہوگی کہ آدمی کو ہاسپٹل کے گیٹ پر چھوڑ کر سارے رشتہ دار چھپ جاتے ہیں، کوئی دوبارہ فون بھی نہیں کرتا ہے، بالکل زندہ مثال ہے، لاش لینے نہیں جا رہے ہیں، غیر ایمان والے تو بالکل چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور گجرات میں تو ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ ایمان والوں نے ہم نے ٹیم بنائی ہے کہ ہم ان کا انتم سنسکار کرتے ہیں، وہ تو ہاتھ لگانے کیا قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس سے بری موت کیا ہوگی؟ اگر ہم اس بری موت سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیو صدقہ کرو، تدفع میتۃ السوء، یہ صدقہ بچاتا ہے انسان کو بری موت سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایمان والے کو سائے کی ضرورت ہے، اور ایمان والے کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا، جتنا وہ صدقہ دیتا رہے گا اتنا بڑا سایہ ملے گا۔ اور ایک مقام پر کپڑوں کی ضرورت تھی غریبوں کو، آپ نے فرمایا جو جو غریب کو کپڑا پہنائے گا جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اللہ اس کے جسم کی حفاظت کرتا رہے گا۔ دیکھیے یہ، اور آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ صدقہ ہے کہ جب آدمی اس وقت میں کرے جب آدمی تندرست ہو اور اس کو ڈر ہو کہ کل غریب ہو جاؤں گا، اس وقت میں صدقہ کرتا رہے، اور جب موت کے قریب پہنچا اور بس آخری وقت میں وہ سانس بند ہونے لگا اور اس نے کہا بھائی اتنا اس کو اتنا اس کو اتنا اس کو، قد کان لی فلاں، یہ تو ہو گیا فلاں کے لیے۔ اور یہ جو صدقہ ہے جو آدمی مصائب سے بچنے کے لیے کرتا ہے، یہ صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اگر منت مانا ہوا ہے تو پھر صرف اسی کو دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اگر منت نہیں ہے، ایسے ارادہ کیا کہ مسجد کو دے دوں اللہ پریشانیوں سے بچائے، فلاں جگہ دے دوں اللہ پریشانیوں سے بچائے، یہ مسجد میں بھی ہے،
اچانک ارادہ ہوا دے سکتے ہیں، اور کہ ادارے کو دے سکتے ہیں، غریب کو دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہم کو علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی احتیاطی تدبیر ہے، بڑی احتیاطی تدبیر، اور اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے 1400 سال سے۔ اس کو مزید آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انشاءاللہ اس میں قدم رکھے گا اللہ دھن صدقہ دیتا رہے۔ جب زیادہ پریشان ہو، یعنی کم مال ہو، تب زیادہ صدقہ دے، اللہ غیب کے خزانے اس کے لیے کھول دے گا۔ اور ہمارے مدارس کے کئی ساتھی بیٹھے ہیں، پیچھے گئے سہارنپور والے، سرساوا والے، وہ کہہ رہے تھے میں خود اعلان کروں، میں نے کہا دیکھو یہ زیادتی ہو جائے گی، بہت مدارس والے بیٹھے ہیں، کسی ایک کا ہم نہیں کہہ سکتے آپ